السلام علیکم. میں ماریہ وقاص آج آپ لوگوں کے سامنے اپنے شوہر وقاص علی خان جو کہ جن کی جان کو اس وقت شدید خطرہ لاحق ہے کچھ بااثر افراد سے ان کے لیے دعا کی اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. میرے شوہر وقاص علی خان 9 دسمبر 2022 پر جمعے کے دن دوپہر 2:45 بجے سے لاپتہ ہیں اور کچھ بااثر افراد نے انہیں گھر بلا کر اور کڈنیپ کیا تھا، جس کے بارے میں مجھے رات 1 بجے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر جو ہیں جب گھر ایک نہیں آئے، اور میں نے ان کی ڈائری سے نمبر نکال کر مختلف نمبروں پہ کال کی، جس میں سے سب سے پہلا نمبر ریحان جندوعہ کا تھا، جس سے بات کرتے کرتے میرے شوہر گھر سے گئے تھے. جب اس نے مجھے منع کیا اور انکار کیا کہ میرے پاس وقاص 1 ہفتے سے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو مجھے اس پہ شک ہوا. تو میں نے اسے 7 کالیں کی اور 7ویں کال پر میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے کنفرم ہے کہ وہ آپ سے ہی بات کرتے کرتے گھر سے گئے تھے اور وہ آپ کے ہی پاس گئے تھے. تو اس نے مجھے بتایا کہ ہاں وقاص میرے پاس آیا تھا، اور میرے پاس عبدالحمید ابڑو جو کہ کمشنر FBI بھی ہیں، وہ ان کے بھائی نذیر ابڑو اور یہ سب لوگ پہلے سے موجود تھے. یہاں ان کا جھگڑا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ باہر نکلا ہے اور اسے پولیس اٹھا کر لے گئی. میں نے بہت انسسٹ کیا کہ کون سی پولیس لے گئی، کون سے تھانے میں لے گئی، آپ مجھے بتائیے کون سی FIR کٹی ہے، مجھے بتائیے، میں جاؤں جا کر وقاص سے ملوں. رات کا 1 بج رہا ہے، نہ ان کے ڈرائیور کا فون لگ رہا ہے نہ ان کا فون لگ رہا ہے، تو آپ میری مدد کیجئے. تو اس نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس تھانے کی پولیس ان کو لے گئی ہے، کیونکہ پولیس لے کر ہی نہیں گئی تھی ان کو، تو انہی لوگوں نے اپنے پاس یرغمال مال بنا رکھا تھا. اس کے بعد میں نے فیاض بھٹو کو کال کی، اینان کو کال کی. یہ دونوں کے دونوں، فیاض اور اینان، FBI کے آفس میں وقاص کے ساتھ ہی کام کرتے تھے، اور وقاص علی خان جو ہیں حمید ابڑو کے PA تھے، پرائیویٹ PA RTO 1 زون 1 کمشنر آفس میں. جب پوری رات میں سب کو فون کرتی رہی اور کسی نے مجھے کوئی رپلائی نہیں دیا، تو صبح پھر میرے پاس عبدالحمید ابڑو کی کال آتی ہے واٹس ایپ پر، اور وہ مجھے دھمکانا شروع کر دیتے ہیں، جن کی تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ وہ سب کچھ کرتی چلی جائیں جو ہم آپ کو کہتے ہیں، ورنہ آپ کا شوہر زندہ واپس نہیں آئے گا. اگر آپ اپنے شوہر کو زندہ دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو ہماری بات ماننی ہوگی. میں نے کہا میں کیسے مان لوں کہ میرے شوہر زندہ ہیں، وہ تو کل سے لاپتہ ہے، آپ لوگوں نے یقیناً انہیں مار دیا ہے، ورنہ آپ ان کی مجھ سے بات کرا دیتے یا ان کا کوئی ایڈریس بتا دیتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس کا ثبوت دے دیں گے کہ وقاص زندہ ہے. ہفتے کی رات 4 بجے، 12 بجے کے بعد جب ڈیٹ چینج ہو گئی تھی، 11 تاریخ لگ گئی تھی، 3:40 پر یہ لوگ 12 مسلح افراد کے ساتھ وقاص کو لے کر آئے گھر پر، یرغمال بنا کر. ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے، شال اڑا رکھی تھی. یہ نذیر ابڑو جو کہ حمید ابڑو کے بھائی ہیں، ریٹائرڈ DSP ہیں، یہ نقلی وردی میں پہن کر آئے، تشریف لائے میرے گھر. ان کے ساتھ 12 مسلح افراد تھے جو کہ تمام کے تمام سول ڈریس میں تھے، اور کوئی پولیس کی وردی ان میں نہیں تھی. ایک سادہ موبائل میں یہ لوگ آتے ہیں، ایک پرائیویٹ ٹویوٹا کرولا کار میں یہ لوگ آتے ہیں، جس کی تمام CCTV اور تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں. یہ میرے گھر میں بغیر کسی لیڈی سرچر یا بغیر کسی وارنٹ کے داخل ہوتے ہیں رات کے 4 بجے. میرے پورے گھر میں یہ لوگ سرچنگ کرتے ہیں، وہاں میرا تمام گولڈ اٹھا کر لے گئے. کیا کہتے ہیں 45 لاکھ کیش پڑا ہوا تھا، جو کہ میں نے ایک دن پہلے کیونکہ ہمارا گاڑیوں کا بزنس ہے، ہم گاڑیاں سیل کرتے ہیں، تو وہ میرے شوہر کی ہی پیمنٹ رکھی ہوئی تھی سیوک گاڑی کی، وہ لوگ یہ اٹھا کر لے گئے. اس کے علاوہ ان کو گھر میں 3 لیپ ٹاپ ملے، موبائل وقاص کے آلریڈی پاس تھے، وقاص کے موبائل بھی ان کے پاس، ان کا والیٹ، اور یہ سب کچھ یہ گھر سے اٹھا کر لے گئے. جب جانے لگے تو میں نے کہا کہ آپ وقاص کو چھوڑ کے جائیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1 گھنٹے میں آ جائے گا، آپ اس وقت بیچ میں نہ آئیں. میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے میں ویٹ کرتی رہی. اتوار کے دن صبح 12 بجے عبدالحمید ابڑو پھر کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ کو وقاص واپس چاہیے تو آپ کو میری ایک اور بات ماننی پڑے گی. میں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا آپ ہمیں آڈی اور سٹی اور ریوو کی چابی دے دیں. یہ میری گاڑیاں
جس میں سے ریوو KZ4200 میرے نام پر بھی تھی، اور جو سٹی گاڑی تھی وہ بینک سے لیزڈ اور فائنینسڈ ہے، جس کی میں نے بینک میں کمپلین بھی کی، لیکن اس کے اوپر مینیجر محسن نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس کو بلاک نہیں کروایا۔ اور آڈی گاڑی کیونکہ ہم نے ابھی اکتوبر میں ہی پرچیز کی تھی، وہ ٹرانسفر نہیں تھی، وہ راج کمار کے نام پر تھی، وہ ہماری گاڑی یہ ہم سے مانگ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد عنان اور فیاض 2 سے 2:30 کے درمیان تشریف لائے، اور آ کر انہوں نے مجھ سے گھر سے میری گاڑی کی چابیاں اور میری فائلیں لے لیں اور کہا وقاص 1 گھنٹے میں گھر آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، جس کی بھی فوٹیج میرے پاس ہے کہ یہ دن دہاڑے آئے ہیں، میری آڈی گاڑی اور مجھ سے گاڑی کی فائلیں لے گئے۔ سٹی گاڑی BVF 973، اس میں تو انہوں نے وقاص کو کڈنیپ کیا تھا، جو آلریڈی 9 دسمبر سے ان کے پاس ہی تھی۔ آڈی گاڑی یہ مجھ سے لے گئے اور فائلیں لے گئے۔ میں پورا دن انتظار کرتی رہی، وقاص پھر بھی نہیں آئے۔ میں اپنے شوہر کی شکل دیکھنے کو پھر بھی ترستی رہی۔ جب شام ہو گئی تو 8 بجے پھر میرے پاس ایک کال آتی ہے کہ آپ اب ریوو گاڑی کی چابی اور فائلیں دے دیں، اور 1 عدد بلینک چیک ہمیں چاہیے ہوگا وقاص کی چیک بک کا۔ تو میں نے کہا کہ بلینک چیک تو میں آپ کو کیسے دے سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو دینا پڑے گا۔ میں خود ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں، ہاؤس وائف ضرور ہوں، لیکن میں پڑھی لکھی خاتون ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بلینک چیک اس طریقے سے کسی کو دینا بالکل انسیف ہے۔ تو مجھ سے انہوں لوگوں نے مانگا اور کہا نہیں تو آپ جو ہے آپ کی شوہر کی جان کو شدید خطرہ ہے، ہم اس کو مار دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ رات ہوتی ہے، عنان لڑکا میرے گھر تشریف لاتا ہے، جس کی تمام فوٹیجز میرے پاس موجود ہیں۔ یہ لوگ آئے میرے گھر پر اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے فائل لی۔ وائٹ کلر کی کرولا میں آتے ہیں، جس کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی، اور یہ لوگ مجھ سے ریوو گاڑی کی چابی اور فائل لے گئے۔ میں نے جب یہ چیک مجھ سے لے گئے، اور کچھ پرانی چیک بکس تھیں جو یہ اسی دن اٹھا کر لے گئے تھے، بہت ساری چیک بکس تھیں جو اس دن ہی اٹھا کر لے گئے تھے جب یہ ہفتے کی رات 12 مسلح افراد میرے گھر گھسے تھے پولیس والے بن کر، جو بالکل ایک ڈکیتی ہے۔ یہ کوئی پولیس سرچ نہیں تھی، نہ ہی ان کے پاس وارنٹ تھے، یہ ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ نذیر ابڑو دن میں ریٹائرڈ پولیس آفیسر، رات میں ڈکیت، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اب یہ آگے چل کر ایک کالے کوٹ پہن کر میرے سامنے وکیل کی صورت بھی آنے والے ہیں۔ میں نے ان کو ساری چیزیں دیتی گئی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی جان کا خطرہ تھا، میں اور میرے 2 بچے گھر میں اکیلے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آپ نے بالکل بھی کانٹیکٹ نہیں کرنا، ہم وقاص کو خود چھوڑ کے جائیں گے۔ جب ریوو گاڑی لینے کے بعد بھی 2 گھنٹے بعد یہ میرے گھر نہیں آئے، وقاص نہیں آئے، تو پھر میں نے ان سے کال کی کہ بھائی ابھی تک وہ وقاص نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ریوو جب تک ہم نکال کے نہیں لے جائیں گے آپ وقاص کو نہیں دیکھ سکتی۔ صبح ہوئی، یہ بالکل مجھے بغیر انفارم کیے آئے، اور لینڈ کروزر پراڈو کے اندر، جس کا نمبر ہے ANZ 642، یہ حمید ابڑو کی دوسری بیوی جو ایک سندھی سنگر ہے اور ٹک ٹاکر بھی ہیں، فائزہ علی، اس کے استعمال میں یہ گاڑی ہے ANZ 642۔ یہ اس کے استعمال میں گاڑی ہے، باقاعدہ وہ اس کے اوپر ٹک ٹاک بناتی رہتی ہے، اور اسی گاڑی میں آ کر خود سرکاری لباس میں بندہ آ کے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ لوگ آ کر میری ریوو گاڑی بھی چپ چاپ سے گھر کے نیچے سے نکال کے لے گئے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا، میرے پڑوسیوں نے بتایا کہ باجی آپ کی یہ گاڑی بھی چلی گئی ہے، تو میں نے ان کو فون کیا کہ اب تو آپ یہ ریوو گاڑی بھی نکال کے لے گئے، تو آپ ابھی تک وقاص گھر کیوں نہیں آیا؟ مجھے شک ہے آپ نے اس کو مار دیا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں وقاص، اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو سیوک گاڑی بھی دینی ہوگی۔ سیوک گاڑی میں ان کو نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ آلریڈی وقاص کے جانے سے 1 دن پہلے ہی سیل ہو گئی تھی، اسی کی پیمنٹ ہمارے گھر میں تھی جو کہ یہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے اس ڈکیتی کی رات۔ میں نے ان سے کہا میں آپ کو سیوک کیسے دے سکتی ہوں، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے میری بات پر دھیان نہیں دیا اور مجھے شدید نتائج کی دھمکی دی اور کہا اب وقاص آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ جب اس طریقے سے کہا میں بے بس ہو گئی۔ میں نے اسی وقت اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے رینجرز کی ہیلپ لائن پر کال کی، ان سے مدد مانگی، ان کو ساری بات بتائی، جس پر رینجرز حرکت میں بھی آئی۔ انہوں نے مجھے متعدد کالیں کی، انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ میں نے گھر سے ہی بیٹھے بیٹھے 15 اور تمام دیگر
ادارے جہاں جیسے کہ بینک میں نے فون کر کے چیک سب سے پہلے بند کروایا، جو ایک دن پہلے میں نے بلینک چیک دے دیا تھا، اور وہ جو باقی اتنی ساری چیک بکس تھیں کیونکہ ان کے نمبر مجھے یاد نہیں تھے وہ میں بند نہیں کرا سکی. 2 اکاؤنٹ میزان بینک کے میں نے بند کروا دیے. اور گاڑیاں اور موبائل ہر چیز کے لیے میں نے CPLC میں بھی کال کی کہ آپ ان کو بلاک کریں، یہ سب ہماری اغوا برائے تاوان میں جا چکی ہیں اور کہیں اس میں کوئی کرائم نہ ہو جائے یا یہ ٹرانسفر نہ ہونے پائے. ایکسائز میں بھی میں نے اپلیکیشن بھیجی، لیکن کسی ادارے نے جب نام سنا کہ اس کے پیچھے کلپریٹ کون ہے، کمشنر FBR عبدالحمید ابڑو، تو انہوں نے میری بات پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا سوائے رینجرز کے. رینجرز والوں نے میری کمپلین سنی بھی تھی اور اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ بھی کیا تھا. انہوں نے مجھ سے معلومات لیں اور مجھے بتایا بھی کہ BBA پیسوں کا لین دین ہے. مگر کیونکہ میری کسی تھانے میں FIR نہیں کٹ رہی تھی، میں نے FIR کے لیے متعدد بار KI تھانے، کورنگی انڈسٹریل تھانہ، اورنگزیب کھٹک وہاں کے SHO ہیں، میں نے ان کو کئی بار اپروچ کیا، لیکن انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا کہ ہم آپ کی FIR نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ میں کوئی ایک سورسیبل خاتون نہیں ہوں، ایک ہاؤس وائف ہوں، اکیلی خاتون 2 بچوں کے ساتھ اکیلی گھر میں رہ رہی ہے جس کا شوہر اغوا ہو چکا ہے. اتنی بڑی بات میں نے کہا سر وہ میرے شوہر کو مار دیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بجائے میری FIR کاٹنے کے مجھے ہی ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. میرے پاس جب کوئی چارہ نہیں بچا تو میں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. 14 دسمبر 2022 کو میں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کیس فائل کیا. جب کیس پروسیس ہوا اور ان لوگوں تک خبر گئی تو انہوں نے میرے شوہر کو اپنی حبس بیجا سے نکال کر، اللیگل کسٹڈی سے نکال کر یہ لوگ حیدرآباد لے گئے اور وہاں لے جا کر ایک جعلی FIR میں میرے ہسبینڈ کو بھٹائی نگر تھانے میں پریزنٹ کر دیا. بھٹائی نگر تھانے سے جب ہمارے پاس کال آئی کہ آپ کا بندہ یہاں ہے، تو آپ لوگ مجھے بتائیے اس ملک میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک 12 لاکھ کی چھوٹی سی چوری کی FIR کے لیے اگلے شہر سے 2 موبائلیں آ کے آپ کے بندے کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور آپ کو انفارم بھی نہیں کرتی، اور پھر وہ تھانے والے کہنے لگے کہ اتنے دنوں سے یہ ہمارے پاس ہے، جبکہ یہ کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ 4 دن سے ہمارے پاس ہے، تو تھانے سے میرے پاس کوئی کال نہیں آئی. اور اسی وقت انہوں نے اس کو وہاں پریزنٹ کر کے پہلے PC ریمانڈ لیا، جس میں اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا، بہت زیادہ ظلم کیا میرے شوہر کے اوپر، ان کی حالت غیر کر دی. اس کے بعد جب میں حیدرآباد پہنچی میں نے ان کا وہاں سے JC ریمانڈ کروایا. JC ریمانڈ میں بھی وہ جیل میں بھی ان سے بے تحاشا مشقت کراتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے کون تھا، ان کے ایک بااثر افراد تھے جیل انتظامیہ، ان کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کرتے چلے اور مجھ سے ملنے نہیں دے رہے تھے، نہ بات کرنے دے رہے تھے. جب وہاں سے بیل ہوئی، ہم نے بیل کروائی، وہ وہاں سے بیل ہوئی، جیل کے باہر جیسے ہی بندہ آیا تو جیل کی انتظامیہ انہوں نے انفارم کر دیا کہ ہم نے یہاں سے ریلیز کیا ہے، آپ وہاں سے اٹھا لیں. اور پھر گیٹ پہ سے یہ لوگ اٹھا کر لے گئے میرے شوہر کو، اللیگل طریقے سے اٹھا کر لے آئے اور لا کر یہاں کراچی میں درخشاں تھانے میں ڈال دیا. درخشاں تھانے کے IO صاحب نے بھی، SHO صاحب نے بھی ہمیں انفارم کرنے گوارا نہیں فرمایا، الٹا وکاس کو مارا پیٹا اور وہاں پر انہی لوگوں کو، کڈنیپرز کو بلایا، عبدالحمید ابڑو، نذیر ابڑو. یہ درخشاں تھانے میں 28 دسمبر کی رات وہاں پر موجود تھے سب لوگ. وہاں کی CCTV موجود ہے، اعلیٰ حکام، چیف جسٹس صاحب، آرمی چیف صاحب، CM سندھ صاحب اور IG سندھ صاحب، DIG صاحب اور DG رینجر صاحب. میں آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ ان دونوں تھانوں کی آپ CCTV نکلوائیے. میری بات آپ بے شک نہ سنیں، میں غلط بول رہی ہوں، میں اکیلی عورت ہوں اور میرا کوئی بھی نہیں ہے نا. ہم لوگ سورسیبل لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ بیوروکریٹ نہیں ہیں، ہمارے پیچھے کوئی سیاسی سورس نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے ملک کے شہری ہیں. آپ ہمارا اتنا تو کام کر سکتے ہیں کہ آپ ان تھانوں کی CCTV نکلوائیے اور جا کر دیکھیے ان تھانوں میں کیا چل رہا تھا، کتنا بڑا مجرم انہوں نے پکڑا تھا، کیوں وہ 2 موبائلوں میں میرے شوہر کو لے کے اتنے دن گھماتے رہے. 9 دسمبر سے لے کے 28 دسمبر تک وہ کیوں حیدرآباد سے کراچی لایا جاتا رہا. اور پھر جب کراچی درخشاں تھانے سے اس کی جیل کسٹڈی ہوئی تو جیل میں بھی جا کر ریحان جنجوعہ اور فیاض بھٹو جا کے دھمکاتے ہیں، باقاعدہ اس سے مل کر، کہ تم نے اگر اپنی بیوی کو نہیں سمجھایا تو ہم سمجھا دیں گے، اس کو روکو، وہ ہمارے خلاف کیس کر رہی ہے، اس کو روکو، ورنہ سنگین نتائج کی تم لوگ ذمہ دار ہوگے، ہم تمہارے خلاف مزید FIR کٹائیں گے.
تو میرے شوہر کے اوپر یہاں انہوں نے کراچی میں ایک 5 کروڑ کا بوگس چیک کا FIR کاٹی ہے درخشہ تھانے میں، اور حیدرآباد میں کاٹی تھی 12 لاکھ روپے اور تھوڑا سا گولڈ، جو کہ میرا ہی گولڈ انہوں نے وہاں پریزنٹ کیا، جس کی رسید بھی میرے پاس موجود ہے، اور حیدرآباد میں سب کچھ میں پریزنٹ کر چکی ہوں جج کے سامنے، جبکہ پولیس کے پاس نہ تو کوئی شواہد ہیں کہ انہوں نے ان کو کہاں سے اٹھایا تھا، کہاں سے کسٹڈی لی ہے، نہ ان کے پاس کوئی CCTV فوٹیجز موجود ہے، میرے پاس تو ہر چیز کا پروف موجود ہے۔ نہیں تو میں آپ لوگوں سے دعویٰ کرتی ہوں، تمام اعلیٰ حکام سے، سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں سے، کہ آپ لوگ بے شک میری نہ سنیں، آپ لوگ جائیے اور اپنے تھانوں کی CCTV نکلوائیے، یا میرے ہسبینڈ 9 دسمبر دوپہر 2:45 بجے ریحان جنجوا کے گھر گئے تھے ملنے کے لیے، ان کے آپ کال ریکارڈ نکلوائیے، آپ کو اندازہ ہوگا لاسٹ کال کس سے کی گئی، 7:30 بجے تک ان کا موبائل آن تھا، وہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، عبدالحمید ابڑو، نذیر ابڑو، عنان، فیاض اور ریحان جنجوا، ان سب کے آپ لوگ کال ریکارڈ CDR نکلوائیے اور چیک کیجئے ان سب کا آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ آپ وہاں کی CCTV نکلوائیے۔ ریحان جنجوا سعودی قونصلیٹ کے گھر کے قریب رہتا ہے، اس کا گھر وہاں ہے، کھڈا مارکیٹ میں بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں، ہر روڈ پر کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، اس کی ہائی لیول انکوائری کرائیے، بے شک ہماری اتنی سورس نہیں ہے اور سب کچھ ہم سے لے جا چکے ہیں، ہم کنگلے ہو چکے، ہم گاڑیوں میں گھومنے والے، آج میں اپنے شوہر کے پیچھے روڈوں پہ دھکے کھا رہی ہوں، رکشاؤں میں، بائکوں پر، اس طرح سے میں روڈوں پہ دھکے کھا رہی ہوں۔ کرائے کا میرا گھر ہے اور میرے اوپر 5 کروڑ کا جو ہے نا چیک باؤنس کا کیس ڈالا۔ آج میرے پاس ضمانت دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں، جو کہ میں نے ادھار ضمانت لے کے جب آج والے کیس میں بھی ضمانت کرائی اور میں جیل پہنچی ہوں، تو جیلر صاحب نے بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا اور انہوں نے میرے شوہر کو ریلیز نہیں کیا، ریلیز آرڈر کے باوجود جیل حکام نے مجھے میرا شوہر نہیں دیا۔ میں وہاں پر کھڑی رہی رات 8 بجے تک، گیٹ کے باہر میں کھڑی رہی عورت ہو کر اکیلی، وہاں جیمر لگے، نہ کوئی سگنل آ رہے تھے، میرے بچے میرے گھر میں اکیلے، میں پریشان، جن کو ہمیں اتنی زیادہ تھریٹس ہیں کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے گا۔ جیل میں جا کے میرے شوہر کو دھمکیاں لگاتے رہے کہ آپ کی بیوی کو آپ سمجھا لیں ورنہ ہم مار دیں گے۔ وہاں پر سے میں وہاں پہ کھڑی ہوں صرف اپنے شوہر کے انتظار میں، تو وہاں پر مجھے میرے شوہر کو میرے حوالے نہیں کیا گیا۔ جب میں وہاں سے گھر آتی ہوں تو میرے پاس کال آتی ہے کہ ہم نے اس کی ایک اور FIR کاٹ دی ہے بدین میں۔ یہ عبدالحمید ابڑو کا علاقہ ہے بدین، یہ وہاں سے بلونگ کرتے ہیں، اور یہ پورا کا پورا ایک وہاں پر سرگنا ہے، یہ ڈاکوؤں کا پورا گینگ ہے وہاں۔ اب بدین، یہ لوگ میرے شوہر کو، انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ ہم اس کو بدین لے جا رہے ہیں، وہاں پر ہم نے FIR کاٹی ہے۔ اب مجھے کوئی امید نہیں ہے، میرے شوہر کبھی اب زندہ گھر واپس نہیں آئیں گے، ہمیں یہاں مار دیا جائے گا کراچی میں کورنگی کراسنگ پہ۔ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم رہائشیں میں اور میرے 2 بچے جو 1 مہینے سے گھر میں قید ہیں سوائے کورٹ اور جیل، ہم اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جاتی، میرے بچے گھر میں قید ہیں چھوٹے چھوٹے۔ رینٹ کا ہمارا گھر ہے، ہم نے 2 مہینے کا رینٹ نہیں دیا ہوا، نہ دسمبر کا دیا ہوا ہے نہ جنوری کا دیا ہوا ہے۔ مالک مکان ہمیں الگ پریشان کر رہے ہیں، وہ ہمیں الگ بلیک میل کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس سب کے پیچھے بااثر افراد ہیں اور ڈیفینیٹلی ان سے ان کو نقصان پہنچے گا، تو ہم بھی ان کو تنگ کرتے ہیں، لیکن میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ گاڑیوں میں گھومنے والے، آرام سے رہنے والے، نہ آج میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میں لوگوں سے ادھار لے کے کام کر رہی ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ، اور نہ مجھے لوگ ادھار دے رہے ہیں، کہ مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں ریٹرن کر پاؤں گی بھی یا نہیں۔ میرے شوہر کے زندہ آنے کے کوئی چانسز بھی نہیں ہے، یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے، آپ وکاس سے ملیے، اس کو کہیں بیان تک نہیں دیا جا رہا۔ حیدرآباد کورٹ سے لے کے کراچی کورٹ تک وہ پریزنٹ ضرور ہوا ہے مجسٹریٹس کے سامنے، لیکن اس کا کوئی بیان ہی نہیں لے رہا۔ اس سے کم از کم پوچھا تو جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی تو ہوگا جو ہم جیسے مظلوموں کی آواز سنتا ہوگا، وہ سامنے آئیں، خدا را سامنے آئیں۔ آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ لوگ سامنے آئیے اور آ کر فری اینڈ فیئر ٹرائل کرے۔ کوئی ایسا ایماندار بندہ، کوئی انویسٹیگیشن آفیسر اس کیس کے لیے آپ لوگ لے کر آئیں جو اس کیس کی چھان پٹک کرے۔ میں جہاں جہاں جا رہی ہوں، CPLC اور کیا کہتے ہیں کورنگی تھانے کا، کورنگی انڈسٹریل تھانے، یا جہاں جہاں بھی میں کال کرتی ہوں، ایک ہی جواب مجھے ملتا ہے، بی بی یہ تو کوئی لین دین کا میٹر ہے، یہ کمشنر کے لین دین کا میٹر ہے،
تو وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے کیونکہ وہ بااثر ہے. کیوں ہمارے ملک میں یہ قانون ہے کہ بااثر افراد اپنی کسی بھی چیز کے لیے، اپنی چھوٹی سی چوری کے لیے بھی کسی غریب کی جان لے سکتے ہیں. اگر میرے شوہر نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا فری ٹرائل ہونا چاہیے. آپ لوگ ثبوت لائیں، آپ لوگ ثابت کریں کہ میرے شوہر نے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس کے بیوی بچوں سے اسے ملنے تو دیں. بیل ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ اسے گھر نہیں آنے دیتے. 2 کیسز میں بیل کرائی، دونوں کیسز میں وہ گھر نہیں آیا. 9 دسمبر سے آج تک اس کی شکل ہم نے گھر میں نہیں دیکھی. میرے بچے ترس رہے اس کے لیے. اور اس کے بعد آپ لوگ وہاں سے بھی مجھے دھمکی لگا رہے ہیں، سینٹرل جیل کراچی سے بھی، کہ اب ہم اسے بدین لے جائیں گے. تو میری تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں بدین تک دھکے کھاؤں. اور بدین لے جانے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ وہاں وقاص کو بھی مار دیں گے، اور جب میں اسے وہاں لینے جاؤں گی اس کی ڈیڈ باڈی تو یہ مجھے بھی اغوا کر لیں گے. میرے بچے تو رل جائیں گے نا. میرے بچے اور میں اس ریاست کے شہری ہیں، میرے شوہر اس ریاست کے شہری ہیں. اگر انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے تو آپ اس کو سامنے لے کر آئیں، آپ اس کی فری ٹرائل کریں. مجھے میرا شوہر زندہ سلامت گھر پہ چاہیے. اور مجھے یہاں پر پولیس سے تو کوئی اچھی امید نہیں ہے، کیونکہ پولیس نے 1 مہینہ مجھے ڈیلے ٹیکٹس کے ذریعے روکا، میری FIR نہیں کٹنے دی. اور اب جب کورٹ میں اتنے معاملات آگے چلے گئے تو مجھے بلاتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے، میرے پاس کال آتی ہیں، کبھی SSP آفس سے، کبھی CPLC سے، تشریف لائیے ہم آپ کی سننا چاہتے ہیں. اور جب میں جاتی ہوں تو مجھ پہ ہنستے ہیں کہ 1 مہینے سے آپ کہاں سو رہی تھیں. جبکہ 1 مہینہ میں کوئی نہیں سو رہی تھی. فیس بک پر بھی میری پوسٹیں چلتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے کورٹ کے چکر میں لگاتی رہی ہوں، ہر تھانے جاتی رہی ہوں. کبھی میں سینٹرل جیل کراچی جا رہی ہوں، کبھی میں حیدرآباد میں ہیئرنگ بھگت رہی ہوں، جو ایک جھوٹے سی فیک FIR کے اندر، جس میں مجھے بھی نامینیٹ کیا گیا تھا کیونکہ صرف میں وقاص علی خان کی بیوی ہوں اور ان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہوں. مجھے بھی اس FIR میں نامینیٹ کیا گیا تھا. میرے ڈرائیور ڈیوڈ بھٹی جن کو وقاص کے ساتھ کڈنیپ کیا گیا تھا، جب قانونی طور پہ انہوں نے وقاص کو پھنسایا تو اسے 6 دن بعد ریلیز کر دیا. اب 6 دن تک اس کو کہاں رکھا، کیسے رکھا، وہ غریب بندہ ہے. آپ لوگ اس کو بھی شامل تفتیش کریں، وہ آپ کو بتائے گا. ظاہر سی بات ہے بااثر افراد نے اسے اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑا ہوگا. ڈیفینیٹلی اس کو خوفزدہ کیا گیا ہوگا، اسے ڈرایا دھمکایا گیا ہوگا. مجھ سے تو وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہے، لیکن وہ وہاں تھا تو صحیح. آپ لوگ پلیز کوئی انکوائری کروائیں. یہ آج کے دن میں، آج کی تاریخ میں، کل مجھے یہ بتایا گیا ہے آج یہ لوگ میرے شوہر کو بدین لے جائیں گے سینٹرل جیل کراچی سے. میری چیف جسٹس صاحب، میری آرمی چیف صاحب، DG رینجر صاحب، IG سندھ صاحب اور مراد علی شاہ صاحب CM صاحب، آپ سب سے گزارش ہے، خدارا بے شک ہمارے سامنے ایک بہت ہی بڑے سورسیبل لوگ موجود ہیں، ہمارے دشمن. لیکن کیا کسی کو بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنی ذاتی دشمنی کی خاطر اس طریقے سے کسی بندے کو اٹھا کے مار دے، اپنے ہی گاؤں میں لے جا کے مار دے، بدین میں لے جا کے مار دے. وہاں پر انہوں نے جب حیدرآباد میں بھی انہوں نے، کیونکہ وہ ان کے زیر اثر تھانہ تھا مٹائی نگر، وہاں پر بھی انہوں نے میرے شوہر پر تشدد کیا. وہ شوگر پیشنٹ ہے، انہیں اس قدر ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ وہ ہم سے بھی بات کرنے سے ڈرتے. جب میں جیل جاتی ہوں ان سے ملنے اور پوچھتی ہوں کہ آپ کو انہوں نے کہاں کہاں زخم دیے مجھے بتائیں، تو وہ مجھے کہتے نہیں مجھے نہیں مارا گیا. وہ بندہ اتنا خوفزدہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے وہ بات، اپنی تکلیف چھپا رہا ہے. برائے مہربانی آپ لوگ میرے لیے کچھ کریں. میں بتا رہی ہوں ہماری جان خطرے میں ہے. میں آپ کو نوٹیفائی کر رہی ہوں. میں اپنا درد آج سوشل میڈیا کے تھرو لے کر آئی ہوں، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں چینلز جاؤں اور وہاں پر بھی مجھ سے پیسے مانگے جائیں گے. ہر جگہ مجھ سے پیسے مانگے جا رہے، 50,000 60,000 کی رشوت مانگی جا رہی ہے. اور اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے بی بی یہ تو لین دین کا معاملہ ہے. آپ کے سامنے تو کمشنر ہیں، کمشنر صاحب کیوں کریں گے اس طریقے سے کڈنیپنگ؟ مجھے نہیں پتا وہ کیوں کریں گے کڈنیپنگ. آپ معلومات کریں. ان کی بیوی کی گاڑی فائزہ علی جو کہ ٹک ٹاکر ہے، سندھی سنگر ہے، ابھی ان کی شادی ہوئی ہے ریسنٹلی، ان کی گاڑی یوز ہوئی ہے میری ریوو کی سنیچنگ میں. ریوو آ کر اسی گاڑی میں اٹھا کر لے کے گئے. اس کا نمبر ہے میرے پاس، اس کی CCTV فوٹیجز ہیں، سارے اپنی گاڑیوں کے پروفس ہیں میرے پاس. بے شک آپ میرا مال ریکور نہ کرا سکیں، لیکن میرا بندہ ریکور کرا دیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.
چیف جسٹس صاحب برائے مہربانی نوٹس لیجئے، آرمی چیف صاحب، ڈی جی رینجر صاحب، سی ایم سندھ صاحب، مراد علی شاہ صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں اکیلی عورت ہوں، میرے پیچھے اس وقت کوئی نہیں کھڑا، میرے اپنے رشتہ دار ہر کوئی سب یہی سوچ کے پیچھے ہٹ گئے، اتنے سورسیبل لوگ ہیں جو 1 مہینہ FIR نہیں کٹنے دے رہے، یہ ہمارا کیا حل کریں گے؟ ہم اس وقت بالکل اکیلے ہیں، میرے شوہر نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس کی فری جا کر وہاں پر انکوائری کروائیے، میں آپ سے انکوائری کی اپیل کرتی ہوں، اور میرے شوہر کو بچائیے سینٹرل جیل کراچی سے، وہ بدین اس کو لے جائیں گے آج پلیز ایز سون ایز پاسبل۔ میں اپنے 24 کروڑ عوام کے سامنے آج اپنا سارا دکھ لے کر آئی ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے میری عوام میرا ساتھ دے گی۔ میری پوسٹ چل رہی ہے کئی دنوں سے، یہ دیکھیے آپ، یہ میری پوسٹ ہے، یہ فیس بک پر چل رہی ہے، جس میں میری گاڑی کے پیپرز ہیں، اور یہ میری پوسٹ 11 دسمبر سے فیس بک پر چل رہی ہے آلریڈی۔ یہ میرے شوہر وقاص علی خان ہے، یہ میری گاڑیوں کے پیپرز ہیں سارے۔ یہ نذیر ابڑو صاحب ہیں جو ریٹائرڈ DSP ہیں، نذیر ابڑو صاحب، جو اس رات میرے گھر میں گھسے تھے اپنے 12 مسلح افراد لے کے، پرائیویٹ موبائل اور ایک وائٹ کرولا کار جس کی CCTV موجود ہے یونین کے پاس۔ برائے مہربانی تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں سے میں اپیل کرتی ہوں کہ اس معاملے کی فیئر اینڈ فری جو ہے ٹرائل آپ کریں، انکوائری کریں، اور میرے شوہر کو بازیاب کرائیں ان بااثر افراد سے۔ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو آپ لوگ اس کا ٹرائل کریں، ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑیں۔ کسی SP یا کسی FBR کمشنر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اٹھا لے میرے شوہر کو اس طرح سے گھر میں۔ یہ جس کے اوپر ریڈ سرکل ہوا ہوا، یہ مارک ہوا ہوا، یہ ریحان جنجوعہ ہے، اس نے مجھے میرے ہسبینڈ کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ آپ کال ریکارڈ نکالیے میرے شوہر کا، مجھ سے رابطہ کیجئے، میں آپ کو نمبر ہر چیز پرووائڈ کروں گی۔ اس بندے کا کال ریکارڈ نکالیے آپ لوگ۔ اس بندے نے لاسٹ کال کی تھی 9 دسمبر کو، 3 دفعہ میرے شوہر کے موبائل پر کالز آئی ہیں، اس نے بلایا تھا۔ اور یہ عبدالحمید ابڑو ہیں، کمشنر FBR، یہ ہیں کمشنر FBR عبدالحمید ابڑو، RTO 1 زون 1 میں بیٹھے ہیں۔ میری ڈائریکٹر FBR سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ اپنے اس گنڈے اور اپنے کڈنیپر کمشنر کو ذرا لگام ڈالیے، یہ اتنا کرپٹ ہے، آپ اس کی کرپشن جانتے ہیں، آپ اس کی کرپشن کو کھود کر نکالیے۔ اس نے اپنے آفس میں پرائیویٹ امپلائیز رکھے ہوئے جن کو یہ جب دل چاہتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھنسا دیتا ہے۔ یہ چیک بکس ہیں، یہ ساری چیک بکس ہیں جو میرے گھر سے اٹھا کے لے گئے تھے، انہوں نے مجھ سے رینسم میں مانگی تھی، یہ ساری چیک بکس ہیں، اور اب انہی کا استعمال کر کے یہ میرے شوہر کے خلاف چیک جو ہے نا باؤنس کی FIRیں کٹا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کسٹڈی میں میرے ہسبینڈ سے ڈفرینٹ اور ایگریمنٹ سائن کرائے، خالی پیپر پہ سائن لیے، انگوٹھے لگوائے، اب اللہ جانے، اور یہ مجھے روز دھمکی دیتے ہیں، ایک سے نکالو گی تو ہم دوسرے میں اٹھا کر لے جائیں گے۔ کراچی سے حیدرآباد سے کراچی سے اب بدین سے اللہ جانے شاید قبرستان۔ یہ ان کے چہرے آپ لوگ، میرے 24 کروڑ عوام اور میرے تمام کے تمام رسپیکٹڈ ادارے اور ان کے سربراہان، میں ان سے شیئر کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر زندہ اب کبھی واپس نہیں آئے، ہو سکتا ہے کہ میری آواز دبا دی جائے، میں ایک عورت ہوں، میری کردار کو کشی کی جائے، میری آواز دبا دی جائے، میرے بچوں کو اٹھا لیا جائے، لیکن یہ چیز اب آپ کے نوٹس میں رہے گی کہ یہ ہمارے ساتھ اس شہر کراچی میں، یہ کتنا یتیم شہر ہے جہاں پر آئے دن لوگ مار دیے جاتے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ عنان، یہ لڑکا، یہ فیسیلیٹیٹر ہے، یہ آ کر مجھ سے گاڑیوں کی فائلیں اور چابیاں لے جاتا رہا ہے رینسم میں۔ یہ فیاض بھٹو، یہ بھی آپ کو کلیئر، آپ کے پاس، میرے پاس فوٹیجز موجود ہیں، پوری ویڈیوز موجود ہیں۔ بھائی میری حالت اس وقت ایسی ہو رہی ہے کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا، جس کا شوہر غائب ہو، اس وقت رات کے 5 بج رہے، فجر کا ٹائم ہے، میں جاگ رہی ہوں، اپنے شوہر کے لیے دعا کر رہی ہوں، اور اب میرے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ میں عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھ دوں، کیونکہ نہ تو ججز کو بھی ہم جب بتاتے ہیں کہ عبدالحمید ابڑو کمشنر ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی لین دین کا معاملہ ہوگا، اس کے باوجود بھی آنریبل جج نے ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیسیجن کل دیا اور میرے شوہر کو بیل دی، 5 کروڑ کے چیک پہ انہوں نے مجھے پھر بھی بیل دی، کیونکہ انہیں پتا تھا تمام شواہد انہوں نے ٹیلی کیے۔ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس CCTV فوٹیج ہے،
یہ میرے بھائی بلو شرٹ میں میرا بھائی ہے جس سے یہ فون پہ بات کرا رہے ہیں کہ فلانی فلانی چیز آپ ہمیں دے دیں. یہ سامنے جو کھڑا ہے یہ شخص فیاض بھٹو ہے. آپ اس کو دیکھیے، غور سے دیکھیے، یہ فیاض بھٹو ہے. یہ میرے گھر کی بیلکنی سے بنائی گئی اس کی ویڈیو ہے. یہ آیا ہے، یہ بلو شرٹ میں میرا بھائی ہے. یہ دیکھیے، تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ذرا غور سے دیکھیے. یہ میرا بھائی ہے، یہ میں ہوں. یہ مجھ سے رات 11 بجے چابی اور فائل لینے آئے ہیں ریوو گاڑی کی. اس کے ہاتھ میں ہم نے یہ تھیلی دی ہے. غور سے دیکھیے. اور یہ ہمیں دھمکا رہا ہے، یہ کرولا جو ہے سرکاری کرولا ہے، اب نذیر ابڑوں کے زیر استعمال ہے. اس میں یہ بندہ آ کے ہم سے ہمارے گھر سے یہ رینسم لے کے جاتا رہا ہے اور وکاس کی رہائی کے عوض. یہ وہ فوٹیج ہے جب وکاس کو یہ نقلی پولیس والے بن کر لے کر آئیں. آپ دیکھیے ذرا کتنے زیادہ بندے ہیں. یہ جو بندہ بیل بجا رہا ہے یہ میرے شوہر ہیں. ان کو شال میں لپیٹ کے لایا گیا تھا کیونکہ انہیں بے تحاشا مارا گیا تھا. ان کے جسم پہ زخموں کے نشان تھے. یہ دیکھیے، یہ دروازہ بھی میرے شوہر سے کھلوا رہے ہیں. یہ سوسائٹی کے CCTV کیمراز کی فوٹیج ہے جو کہ اب غائب کر دی گئی ہوگی وہاں سے. مجھے فی الحال یہ کلپس پہلے ہی مل گئے تھے. یہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. یہ دیکھیے، یہ وائٹ کلر کی جو گاڑی کھڑی ہے سامنے، یہ ان کی اپنی گاڑی ہے، نذیر ابڑوں کی گاڑی ہے. اس کا نمبر پلیٹ اور سب کچھ آپ نکلوا سکتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے مجھ سے پلیز کانٹیکٹ کیجئے. یہ دیکھیں، یہ دروازہ کھل گیا ہے اور یہ سب لوگ میرے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تقریباً 12 مسلح افراد ہیں. ان کی آپ چال ڈھال دیکھیے. یہ کوئی پولیس والے نہیں ہیں، یہ گنڈے ہیں. یہ آپ ٹائم چیک کر سکتے ہیں. یہ 3:41 پر یہ لوگ میرے گھر میں گھسے ہیں. اس کے بعد یہ اگلی ویڈیو ہے 4:01. 3:41 سے 4:01 تک یہ میرے گھر میں رکے ہیں. یہ وکاس کو واپس لے جایا جا رہا ہے موبائل میں بٹھا کے. یہ سارے سول ڈریس میں ان کے ساتھ شلوار قمیض میں بندے ہیں. یہ میرے گھر سے نکل کے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے، یہ کرولا ان کو فالو اپ دے رہی ہے. اور خود DSP ریٹائرڈ نذیر ابڑو صاحب جو کہ کڈنیپر بھی ہیں، ریٹائرڈ DSP بھی ہیں، ان کے ساتھ بائک پہ بندے بھی ہیں. اور یہ لوگ اس طریقے سے میرے گھر میں آ کے میرا تمام گولڈ، میرے ہاتھوں میں ایون پہنی ہوئی چوڑیاں تک اتروا کے لے گئے ہیں. اور میرے بچوں کے لیپ ٹاپ، ہر چیز یہ میرے گھر سے اٹھا کے لے گئے، خالی چیک بکس وغیرہ. یہ آپ ٹائم نوٹس کیجئے، 4:02. 3:41 پہ گھر میں تشریف لاتے ہیں. 4:02 تک یہ میرے گھر میں ہے. ان کے ساتھ کوئی لیڈی ریسرچر بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی وارنٹ بھی نہیں تھا. یہ دن کی ویڈیو ہے. جس میں یہ پراڈو گاڑی ANZ، یہ پراڈو گاڑی آ کر پیچھے رکی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ پیچھے گاڑی سے اترتے ہیں پراڈو گاڑی میں. وہاں سے ایک بندہ آتا ہے. دیکھیے کتنی کانفیڈنٹلی یہ بندہ آ رہا ہے. ایک بندہ سرکاری لباس میں ہے. یہ آئیں گے اور اب یہ میری ریوو نکال کر لے جائیں گے. جبکہ میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس وقت گھر میں اکیلی تھی اور مجھے پڑوسیوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کے باہر یہ موومنٹ ہوئی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک بندہ سرکاری لباس میں ہے. یہ کیوں اس طریقے سے آئے تھے آپ پلیز پتہ کرائیے. یہ دیکھیں، وہ پیچھے پراڈو کھڑی ہوئی ہے جس کا نمبر میں آپ کو آگے زوم کر بھی دکھاؤں گی. میرے تمام پاکستانی بھائی جو کہ اس وقت یقیناً بیزار ہو رہے ہوں گے کیونکہ میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، مجھے معاف کیجیے گا. یہ دیکھیے، یہ لے کے جا رہے ہیں. یہ KZ4200. یہ دیکھیے، میں نے زوم کر کے یہ نمبر لیا ہے ANZ 642. ANZ 642. یہ فائزہ علی کے زیر استعمال ہے. ٹک ٹاکر ہے فائزہ علی.
ان کی وائف ہیں، عبدالحمید ابڑو کی سیکنڈ وائف ہے. یہ دیکھیے یہ میری ریوو لے کے جا رہے ہیں سوسائٹی سے. دوبارہ دیکھیے یہ ریوو میرے نام پر تھی. یہ پراڈو ہے. یہ اس کو ہم نے زوم کیا تھا. یہ دیکھیں ANZ642. یہ میری ریوو لے کے جا رہے ہیں. یہ فیاض اور عنان کلیئر آپ کو نظر آئیں گے اس ویڈیو میں. یہ دیکھیے یہ ہمیں کالیں کر رہے ہیں ہمارے گھر کے باہر سے کھڑے ہو کر، میرے ہی گھر کے باہر سے کھڑے ہو کر یہ کال کر رہے ہیں. یہ ہم سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، مجھ سے اور میرے بھائی سے. اور یہ دیکھیں انہوں نے ہم سے چابی لی ہے، فائلیں لی ہیں. اور یہ فیاض بھٹو ہے جو کتنی اسپیڈ سے دیکھیے کہ کپڑا اتار رہا ہے گاڑی کا اور اب یہ گاڑی نکال کے لے جائے گا. یہ دیکھیے یہ آڈی گاڑی ہے، BGA 890 اس کا نمبر ہے. جس کی کمپلین میں نے CPLC، رینجرز ہر جگہ کی، لیکن یہ گاڑیاں اس کے باوجود بھی بلاک نہیں کی گئیں. اور یہ دیکھیں یہ نکال کے لے جا رہا ہے. اور اس کا جو اگلا فیسیلیٹیٹر ہے وہ بائک پہ اس کے پیچھے جائے گا اب اس کے ساتھ. دیکھیے یہ کس طریقے کی ایکٹیویٹیز اس دن میرے گھر کے باہر ہوئی ہیں ان 3 دنوں میں، اور انہوں نے مجھے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جانے نہیں دیا. یہ دیکھیے یہ میری گاڑی نکال کر یہ دونوں لے گئے رینسم میں. یہ وہی سنڈے کی اگین ویڈیو ہے. یہ موبائل آتی ہے، جبکہ پولیس اگر کسی کے گھر میں آتی ہے تو اس کے آنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میری گزارش ہے کہ یہ دیکھیے کیا آپ کے ادارے کے لوگ اس طرح آتے ہیں؟ اگر اتنا بڑا مجرم ہے تو اس کے لیے اتنی خاموشی سے آیا جاتا ہے، جبکہ مجرم ساتھ ہے اس کے گھر میں اتنی خاموشی سے نقب لگا کے آیا جاتا ہے کہ اس بیچارے کی فیملی یا اس کے جو لوگ ہیں وہ جاگ بھی نہ سکیں. یہ ڈیٹ آ رہی ہے، یہ ٹائم آ رہا ہے. یہ موبائل ہے. یہ دیکھیں یہ آئیں گے اور موبائل خاموشی سے سائڈ میں یہ لوگ پارک کریں گے. یہ دیکھیے یہ موبائل میں سے اتر رہے ہیں. یہ کتنے زیادہ تعداد میں لوگ ہیں آپ ذرا دیکھیے. ان سے صرف یہ سوال کیا جائے عبدالحمید ابڑو کمشنر FBI سے اور نذیر ابڑو جو ان کے بھائی ہیں، ان دونوں کلپرٹ سے، ریحان جنجوا، فیاض اور عنان، ان 5 لوگوں سے قانون نافذ کرنے والے ادارے برائے مہربانی ایک سوال تو کریں کہ اگر ان کے پاس آج طاقت ہے، پیسہ ہے، یہ وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں تو یہ کیا کسی کے گھر میں اس طرح سے آئیں گے؟ یہ دیکھیے یہ میرے شوہر کو بالکل شال میں لپیٹ کے لائیں. یہ دیکھیں یہ جو آگے آ رہے ہیں جو بیل بجائیں گے یہ میرے شوہر ہیں، کیونکہ ان کو اس قدر مارا گیا ہے کہ ان کو یہ اس طرح سے ڈھانپ کے لائیں. یہ دیکھیں یہ جو شلوار قمیض والا بندہ ان کے پیچھے کھڑا ہے لمبا سا، یہی میرے گھر سے ساری چیزیں اپنے ساتھ باندھ کے لے گیا ہے، میرا گولڈ اپنی جیبوں میں ڈال کر لے گیا ہے. برائے مہربانی میری چیف جسٹس صاحب، آرمی چیف CM سندھ مراد علی شاہ صاحب، میری آپ سے گزارش ہے آج کی تاریخ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. آج میرے شوہر کو یہ لوگ سینٹرل جیل کراچی سے پھر لے جا رہے ہیں ایک جھوٹی FIR میں بدین. مجھے دھمکی دے کر یہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں میرے شوہر کو. اگر وہ کتنا بھی بڑا مجرم ہے پلیز خدا کے لیے آپ اسی شہر میں اس کا ٹرائل کریں. میں اکیلی عورت بدین نہیں بھاگ سکوں گی اس کے پیچھے. یہ ان کا علاقہ ہے، یہ لوگ بدماش ہیں، گنڈے ہیں. یہ کورٹ میں نذیر ابڑو کالا کوٹ پہن کر انہوں نے وہاں پر جھوٹا لائسنس لیا ہوا ہے ہائی کورٹ کا. آپ ان کی تمام انکوائری تو کروائیں. بے شک میں ایک مظلوم عورت ہوں، کل کو کسی اور کے ساتھ بھی تو کچھ ہو سکتا ہے اس شہر میں. میری اتنی بڑی کوئی پاور نہیں ہے، میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، کوئی بیوروکریٹ خاندان سے نہیں ہوں. میں ایک عام خاتون ہوں، پڑھی لکھی خاتون ہوں، لیکن میں آپ کے پاکستان کی شہری تو ہوں. میرے 24 کروڑ عوام میری آواز بنے. پلیز میرے ساتھ آواز اٹھائیے کہ وقاص کو رہا کرو، وقاص کی انکوائری کراؤ، فری ٹرائل چلاؤ، وقاص علی خان کو رہا کیا جائے. میں ماریہ وقاص آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں برائے مہربانی تمام ادارے حرکت میں آئے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ میزان بینک سے بھی میری گاڑی تک بلاک نہیں کی گئی ہے. اتنے بااثر لوگ ہیں. وہ گاڑی سٹی گاڑی BVF 973 یہ بینک سے لیزڈ ہے اور اس کا سارا کلیئر تو ہو چکا ہے معاملہ. لیکن جب میں نے انہیں کال کی کہ آپ اسے بلاک کریں تو وہ لوگ بلاک نہیں کر رہے تھے میری گاڑی.
اور ایکسائز میں بھی ہم نے کمپلین کی لیکن وہاں پر بھی میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود میں جب اس دن CPLC گئی تو CPLC والوں نے بتایا کہ آپ کے نام پر جو ریوو تھی KZ4200 وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے کسی حق نواز کے نام پر۔ آپ لوگ خدارہ اگر میرا مال مجھے واپس نہیں دلا سکتے کوئی بات نہیں، میرے گھر کا سربراہ، میرے بچوں کا باپ، میرا شوہر، اس کو تو واپس لائیے۔ آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں CM سندھ صاحب، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں، مانا آپ کا بیوروکریٹ بہت امیر آدمی، بہت سورسیبل آدمی ہے، لیکن اس سے کہیں ہماری جان بخشی کر دیں، ہماری جان بخشی کر دیں، میرے شوہر کو واپس کر دیں، میرے بچوں کے باپ کو واپس کر دیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ میں میڈیا چینلز اور یہاں وہاں دھکے کھاؤں، نہ میرے پاس وقت ہے، مجھے شدید خطرات لاحق ہیں، یہ لوگ مجھے اور میرے بچوں کو مار دیں گے۔ آپ لوگ میری برائے مہربانی مدد فرمائیے، مدد کیجئے، بس مدد کی اپیل ہے۔ اور مجھے پتہ ہے میرے ملک میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے جو ہم جیسوں کی بھی مدد کو آتے ہیں، تمام جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، خاص طور پہ ڈائریکٹر FBR اسلام آباد، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے اس کمشنر کو لگام ڈالیے، یہ اتنا کرپٹ آدمی ہے، اس کو خدارہ دیکھیے، میں جو کچھ بتا رہی ہوں آپ میری نہ سنیں، میں نے آپ کو جو پروف دیے ہیں، میں نے آپ کو جو تھانوں کا بتایا ہے، جو FIR کٹی ہوئی ہیں، آپ ان کے بارے میں معلومات کیجئے، خدارہ کچھ کیجئے۔ شکریہ۔